الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو کیا واقعی کوئی لاجیکل ریزنز ہیں ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ واقعی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ صرف دعویٰ نہیں یا صرف قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ منطقی دلائل بھی ہوں، لاجیکل ریزنز بھی ہوں جو ثابت کر سکیں کہ قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس کو ہم جانیں گے تو قرآن کی عظمت جھلکے گی اور ہمیں ان پوائنٹس کو یاد کرنا چاہیے، اپنے سماج میں لوگوں کو بتانا چاہیے، آس پاس کے لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، اور جو بھائی غیر مسلم ہیں ان سے بھی یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب صرف ہماری نہیں، ساری انسانیت کی ہے، سارے انس و جن کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن اترا کس پر؟ نبی امی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 40 سال کی عمر میں اترنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ جب اس نقطے پر غور کریں گے تو آپ کو دو باتیں معلوم ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا نہ آپ کو لکھنا آتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی چاہت ہوئی کہ آخری پیغام کے لیے ایسے نبی کا چوائس کیا جائے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ یا ان کے زمانے کے لوگ ہی یہ کہنے لگیں کہ ہو نہ ہو انہوں نے ہی یہ کلام بنایا ہو۔ اللہ نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 48 میں یہی بات کہی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یہ بات آپ کی قوم کو معلوم تھی، انہی کے بیچ آپ پروان چڑھے تھے، آپ کو جانتے تھے کہ آپ نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہیں لکھنا جانتے ہیں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک میں پڑ سکتے تھے۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ آخری کتاب کے لیے جو ساری انسانیت کی قیامت کے دن تک رہنمائی کرنے والی کتاب ٹھہرے گی، اس کتاب کے لیے ایسے نبی کا چوائس کیا جائے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو۔ یہ پہلی حقیقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ بات بالکل نمایاں تھی، کلیئر تھی کہ آپ اپنی قوم میں الصادق الامین کے لقب سے پکارے گئے، یعنی آپ کے اندر ایسی سچائی تھی، ایسی امانت داری تھی کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو الصادق الامین کا خطاب دے رکھا تھا۔ آپ محمد نام سے پکارنے کی بجائے الصادق الامین نام سے پکارتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ایک عام انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا ایسے انسان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کے بیچ الصادق الامین کے لقب سے معروف ہو، جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے۔ اگر اس حقیقت کو دھیان میں رکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کا اسلوب ایسا رکھا ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کے جیسے بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا تو ان کو جو بہت ساری خوبیاں دی تھی، ان میں ایک خوبی یہ تھی
کہ ان کو معجزات سے نوازا تھا، اور معجزات ہر نبی کی قوم میں جس چیز کا زیادہ چلن تھا اسی چلن کے اعتبار سے نبیوں کو دیے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چلن تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اسی قبیل کے تھے۔ لاٹھی پھینکتے ہیں، سانپ کا روپ دھارن کر لیتی ہے، سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں، سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، پتھر پر لاٹھی مارتے ہیں، 12 چشمے ابل آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں میڈیکل سائنس کا غلبہ تھا، طب کا غلبہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قبیل کا معجزہ دیا تھا کہ مردے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، پرندہ بناتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں، پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فصاحت و بلاغت کے امام تھے، لوگ ان پڑھ ہوتے تھے لیکن فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا۔ آپ کا معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے معجزات تھے، یہ سارے معجزات ختم ہو گئے، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جس کو ہم زندہ معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ قرآن کریم کی شکل میں آج باقی ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا اسلوب ایسا رکھا ہے کہ اس کو ہر انسان آسانی سے یاد کر سکتا ہے، آسانی سے اس کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، اس کتاب کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کتاب کے اسلوب میں بڑے سے بڑے عربی کے جانکار بھی ایک آیت ہی بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے۔ یہی معجزہ ہے، یہی چیلنج ہے ساری انسانیت کے لیے، تمام جن و انس کے لیے۔ قرآن کا یہ چیلنج اس وقت تھا تمام جن و انس کو، آج ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ قرآن نے کیا چیلنج دیا؟ سورہ الطور آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کریم کے جیسی کوئی کتاب لا کر کے دکھا دیں، ان کا دعویٰ واقعی صحیح ثابت ہو جائے گا، قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں، اکیلے نہیں، سب مل کر کے ایسا کر کے دکھا دیں۔ جب اس میں عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کے جیسے بنائی ہوئی 10 صورتیں ہی لا دیں۔ اگر اس کے جیسے قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورہ ہی لا کر کے دکھا دیں۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کے جیسے ایک سورہ ہی بنا لاؤ، قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ کے جیسے کوئی سورہ ہی لے آؤ۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، سورہ الاسراء آیت نمبر 88 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر بھی قرآن کے جیسے لانا چاہیں تو سب کے سب مل جائیں، کوشش کریں، پھر بھی ان کے لیے لانا ممکن نہیں، اگرچہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ چیلنج تھا قرآن کا، کن کے لیے؟ دنیا کے تمام جن و انس کے لیے، بالخصوص عرب کے فصحاء اور بلغاء کے لیے جو زبان پر فخر کرتے تھے، اپنی زبان دانی کے سامنے دوسروں کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ وہ زبان کے امام سمجھے جاتے ہیں تو قرآن کریم کے جیسے کوشش کر کے دکھا دیں۔
اگر ایک سورہ ہی بنا دیں گے تو قرآن کا چیلنج جھوٹا ثابت ہو جائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہ ہوا جو قرآن کریم کے اسلوب میں ایک لائن ہی بنا کر کے پیش کر دے۔ دنیا نے کوششیں کیں، لیکن جب انہی لوگوں کی کوششیں انہی کے جیسے شعراء کے سامنے آئیں تو ان کے ہی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کہاں سے بچکانہ کلام لے کر کے آئے، کہاں قرآن کا اسلوب اور کہاں تمہارا بچکانہ کلام۔ تاریخ میں ایک نام عبداللہ بن مقفع کا آتا ہے، جو عربی زبان کا نامور ادیب تھا۔ کچھ لوگ اسلام دشمنی میں وقت کے ادیب اور شاعر عبداللہ بن مقفع کے پاس پہنچے اور قرآن کے مقابلہ میں دوسرا قرآن لکھنے کی گزارش کی۔ عبداللہ بن مقفع 2 شرطوں پر تیار ہوا۔ پہلی شرط یہ کہ 1 سال کی مہلت دی جائے، اور دوسری شرط یہ کہ بالکل یکسوئی کی جگہ کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ آبادی کے باہر اس کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا اور عبداللہ بن مقفع نے کام شروع کیا۔ 6 مہینے کے بعد جب لوگ خیمے کے پاس پہنچے تاکہ دیکھیں کہ عبداللہ بن مقفع نے کیا کام کیا ہے، تو ان کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا لیتا ہے، اس پر کچھ لکھتا ہے اور پھر دیر تک لکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ دیتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ جب وقت کے اراکین خیمہ کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کاغذوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں، کاغذوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ابن المقفع نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نہایت حسرت سے کہا تھا کہ ابھی تو پہلا جملہ ہی نہ بن سکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلام رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ساری انسانیت بھی اس کے کلام کے جیسے لانے کی کوشش کرے تو نہیں لا سکتی۔ یہی معجزہ، زندہ معجزہ، ساری انسانیت کو قرآن کی سچائی سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس سچائی کو سمجھ لیتے ہیں تو دنیا والوں کو اگر یہی سچائی سمجھا دیں، ان کے لیے قرآن کی صداقت پر، قرآن کی سچائی پر ایمان لانے کے لیے یہی معجزہ کافی ہے۔